جواب دو، کیا ہوا؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ برہان، جس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی کہ شاید وہ ابھی بولے کہ ہاں محبت ہے، خاموشی گہری ہوتے دیکھ کرب سے نیلی آنکھیں بند کرتے اپنی جگہ سے اٹھا۔ باقی باتیں چھوڑ، اس کا محبت کے نام پر خاموش ہو جانا مقابل کو تکلیف بڑا لمحہ دے گیا۔ وہ ویسے ہی چلتے لمبے لمبے ڈگ پڑتے واک آؤٹ کر گیا، چونکہ اس قوات کی خاموشی ایک تھپڑ کی مانند چبھی تھی۔ اس کو لگا تھا جیسے اس کی توہین ہوئی ہو کہ کیا وہ ابھی تک اس کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا پایا۔ آیت جو مقابل کو جاتے دیکھ اٹھی تھی، ہوا میں ہی ہاتھ اٹھائے نم آنکھوں سے واپس بیٹھی۔ بہت محبت کرنے لگی ہوں تم سے برہان، کیسے اپنے دل کا درد بیان کروں؟ ڈر لگتا ہے کہیں یہی محبت تمہاری زندگی کی سب سے بڑی ہار نہ بن جائے۔ آیت کو بھی تکلیف ہوئی تھی، جبکہ بنا برسات آنسو بہے تھے۔ ماضی کی طرح یادیں میرا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں، میں کیا کروں؟ وہ دبی سی آواز میں روئی تھی۔ کیا مجھے برہان کو اپنے ماضی کا سچ بتانا چاہیے؟ اچانک سے دماغ میں سوال اٹھا تھا۔ آنسو کی جگہ آنکھوں میں الجھن ابھری۔ اس کا حق بنتا ہے تمہارے سچ کو جاننے کا۔ آخر کس خوف کی وجہ سے تم اس سے ایسے بھاگتی ہو؟ دل نے بھی جیسے دماغ کے ساتھ ہمیں مل لائی تھی۔ کیا وہ سچ جان کر چھوڑ دے گا؟ چہرے پر کھو جانے کا خوف لہرایا۔ نہیں، ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، میں ابھی اس کو اپنے دل کی بات بول دوں گی کہ بہت چاہتی ہوں، نہیں رہ سکتی اس کے بنا۔ کوئی ماضی میرے آج میں نہیں آ سکتا۔ اب تو مجھے برہان کے چھونے سے خوف بھی نہیں آتا، میں اس کے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں۔ آیت، جس کے دل میں کھو جانے کا ڈر پیدا ہوا تھا، بڑبڑاتے ہوئے سے بولتے ساتھ ہی بے دردی سے گالوں کو رگڑا۔ میں ابھی بتا دوں گی، اس کے سبھی سوالوں کے جواب ہیں۔ وہ ڈرتے ہوئے سے تیزی سے چلتے گھر میں داخل ہوئی۔ آج اتنی جلدی کیسے سو گیا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو نیچے سے آیا تھا۔ آیت جو روم میں داخل ہوتی تاکہ سب کچھ اپنے دل کا حال بتا دے، مقابل کو آرام سے بیڈ پر نیم دراز دیکھ دل میں بڑبڑائی، کوئی نہیں، کل بات پکا کروں گی، ضرور ناراض ہو گیا ہوگا۔ دل نے ساتھ ہی جلدی سونے کی وجہ پیش کی۔ لاہور، ارے تم شادی شدہ جوڑے کی واپسی کب ہوئی؟ زر جو ناشتے کی ٹیبل پر کھڑے کھڑے ہی جوس گلاس میں ڈالتے پینا شروع ہوا تھا، حور کو اچانک سے نمودار ہوتے دیکھ حیرانگی سے دریافت کیا۔ کیسی ہو تم؟ حور زر کے قریب آتے اس کو گلے مل ساتھ ہی گالوں کو ہلکے سے کھینچ گئی، جس سے مقابل کے دبی سی چیخ نکلی۔ بہادر بنے لڑکے، حور محظوظ ہوتے اپنی ہنسی کو چھپاتے چیئر پر بیٹھی۔ یہ جو تم میرے ساتھ اتنا چپکتی ہو نا، وہ تم برہان سے چپکا کر مجھے الجھن ہوتی ہے۔ اور ایک بات، اس سے پہلے حور درمیان میں بولی، انگلی اٹھاتے بولنے سے روکا۔ یہ جو تم میرے گالوں کو کھینچتی ہو، یہ بھی آگے سے بھول کر مت کھینچنا، جانتی ہو اس سے پر بالوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ زر غصے سے بولتے بیگ کندھے پر ڈال گیا۔ ایک منٹ اپنی بول کر کہاں دفعہ؟ ہاں، وہ بھی حور تھی، اتنی جلدی جواب دیے بنا جانے کیسے دیتی؟ پہلی بات، میرا جب جب دل کرے گا میں تمہارے ساتھ چپکوں گی۔ دوسری بات، جب میرا دل کرے گا میں تمہارے گال بھی کھینچوں گی، اور اگر ضرورت پڑی تو بال بھی کھینچ دوں گی۔ بالکل ایسے۔ حور غصے سے زر کے بال کھینچ بھاگی، جبکہ زر کی جان لیوا چیخ پورے ڈیفینس ہاؤس میں گونجی۔ حور کی بچی، ابھی بتاتا ہوں، وہ رونے والے انداز میں بولتا، غصے سے بیگ پھینک اس کے پیچھے لپکا۔ کیا ہوا جی؟ کس نے ماری؟ سہان جو بھاگتے سیڑھیوں سے آیا تھا، حور کو اپنے پیچھے ہوتے دیکھ زر کو دیکھ پوچھا، جو اس کو پکڑنے کے چکر میں سہان کے آگے آیا تھا۔ جی، اس شیطان نے ماری تھی۔ حور نے فوراً سے زر کی طرف انگلی کی۔ بھائی خدا کی قسم، چیخ میری تھی اور وجہ یہ حور تھی، اس نے میرے گالوں کے ساتھ اتنی زور سے بال کھینچے۔ زر حور کی چالاکی پر ضبط کرتے رونے والے انداز میں سہان کو حور کی طرف متوجہ کر گیا۔ پڑی ابھی کہ ابھی زر کو سوری بولے۔ سہان زر کی حالت دیکھ حور کو اپنے پیچھے سے ہاتھ پکڑتے سامنے کر گیا تو وہ منہ کھولے مقابل کو گر کہ میں اور اس کوے کو سوری کبھی بھی نہیں۔ اور ایک بات، اب تم بھی مجھ سے بات مت کرنا، تمہیں میری سائیڈ لینی چاہیے تھی۔ وہ چیختے بھڑکتے واک آؤٹ کرتے وہاں سے گئے تو دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ویسے بھائی، آپ کو یاد ہے نا، کچھ مہینوں کی دوری پر میرا اسپیشل ڈے آ رہا ہے؟
زال نے موضوع بدل سہان کو کسی بھی قسم کی شرمندگی سے جیسے بچانا چاہا۔ بہت اچھے سے جانتا ہوں اور بے فکر ہو تمہاری سالگرہ بہت عالیشان منائی جائے گی۔ اس بار تمہاری پارٹی لاجواب ہوگی۔ سبھی دوستوں کے ساتھ پارٹی انجوائے کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سہان محبت سے بولتے ساتھ ہی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بکھرے بال مزید بکھیر گیا۔ آئی لو یو بروزہ خوشی سے اپنے بھائی کے گلے تو سہان نے زور سے اس کو خود سے بینچتے آنے والے وقت کا سوچا۔ لو یو ٹو، سہان بھی سرگوشی کرتے گویا ہو جبکہ خون نے غور سے اوپر سے دیکھا۔ چلیے پھر بھائی میں یوں نہیں چلتا ہوں، وہ خوشی سے بولتے اجازت لیتے گیا۔ مجھے بابا سائن سے بات کرنی ہوگی، آخر غفار چودھری نے اب کیا پیغام بھیجا ہے؟ سہان جس کو خبر مل چکی تھی کہ غفار چودھری پاکستان آ رہا ہے سوچتے ڈائننگ ٹیبل کی طرف کیا۔ اب تم مجھے کوئی حال بتاؤ گی یا میں ایسے ہی اس کو سامنے شرمندہ ہونے والی ہوں؟ حیا جو پریشانی سے ٹہلنا شروع ہوئی تھی حور کو سیب کھاتے سوتے دیکھ انار کو دیکھے جو کچھ پرانی فائل پر سرچ کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ انار کی نظریں تو ہنوز فائل پر تھی مگر کان پوری طرح ان کی طرف متوجہ۔ میرا مشورہ مانو تو عالیہ کے گھر ڈاکہ ڈالو۔ انار فائل ملتے ہی چڑھ سے اٹھے، فری کا مشورہ دیتے ڈور سے باہر نکلی۔ عالیہ کے گھر میں کیا ہے؟ حیا الجھی تھی۔ بالکل ٹھیک بول کر گئی ہے وہ، یہ آئیڈیا میرے دماغ میں کیوں نہیں ہے؟ حور جو سمجھ گئی تھی چہکتے سیب دانتوں میں چباتے حیا کو بولا مجھے بھی کچھ۔ ارے ارحم کی طرف اشارہ کر کے گئی ہے۔ اس سے پہلے حیا اپنی الجھن بتاتی حور صاف بولے اس کو شاک کر کے دیکھو، تم نے خود ہی کہا تھا نا کہ آیا نے تمہیں ارحم کے ساتھ دیکھا، تو بس اس سے بہتر انسان کہیں نہیں ملے گا۔ حور نے سمجھاتے حیا کو سوچنے کا جیسے ٹائم دیا، وہ مانے گا یہ ناٹک کرنے کو؟ اس کو کیا کہانی سنائیں گے؟ حیا نے اگلا سوال بھی داغا۔ وہ تم مجھ پر چھوڑو میں بات کرتی ہوں۔ حور نے اتنا بولتے حیا کو آگے دیکھنے کو کہا۔ اندھے ہو دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ جمال جس سے ایک بزرگ ٹکرایا تھا ادارتے فنکاری نظروں سے دیکھا۔ معذرت، وہ بزرگ ہلکے سے مسکراتے بولا۔ پیر شاہ سائیں آپ کو معافی۔ اس کے ساتھ موجود لوگوں نے غصے سے جمال کو دیکھا تھا جبکہ بزرگ کے ہاتھ اٹھاتے ان کو بولنے سے منع کرتے خاموش رہنے کا گویا ہوا۔ جمال جو غصے سے پھنکارتے گاڑی کی طرف بڑھا تھا مسلسل مڑتے بزرگ کو دیکھا جس کی آنکھیں اس کو الجھا رہی تھی۔ پیر شاہ سائیں آپ نے اس کو ایسے کیوں جانے دیا؟ بزرگوں کا ایک دوست جو ساتھ ہی تھا غصے سے گاڑی کو جاتے دیکھ بولا وہ انسان اپنی زندگی میں بہت الجھا ہوا ہے۔ جب اکثر راستے کا علم نہ ہوتا ویسے ہی اپنی غلطی ہونے پر بھی ہمیشہ دوسروں میں غلطی نظر آتی ہے۔ بزرگ نے سرسی سے جواب دیتے سب کو آگے بڑھنے کا گویا ہوا۔ میر پور میرے لیے اپنی آنکھوں کو کاجل سے سجایا کرو، مجھے تمہاری یہ کالی سی آنکھیں کالے کاجل سے سجی پیاری لگتی ہیں۔ آیت جو کاجل اٹھائے سوچ میں پڑی تھی، خود کو ایک نظر آئینے میں دیکھ شرمانے والی مسکراہٹ رنگی جبکہ سادی کاجل لگاتے آنکھوں کو مزید چار چاند لگائے۔ اب روح اپنے بالوں کی طرف کیا، ہر بچے سے جانتے تھے کہ بہن کو اس کے لمبے بال کتنے پسند تھے۔ آیت جو صبح ہوتے ہی بہن سے بات کرنا چاہتی تھی، اس کو جلدی سے دیکھ خاموش ہوئی کہ وہ رات کو اس سے بات کرے گی اور بہن کو اپنے دل کا احساس کہ وہ کس قدر محبت کرتی ہے سب کچھ عیاں کر دے گی اور اپنے اور بہن کے درمیان سب کچھ ٹھیک کرتے زندگی میں آگے بڑھے گی۔ اس لیے وہ اسے سوچتے تیار ہونا شروع ہوئی۔ برہان جو کچھ دیر پہلے ہی اپنی ایک میٹنگ اور ڈنر سے آیا تھا، سیاسی پارٹی کے کچھ پیپرز پر سائن کر رہا تھا، ویسے ہی مصروف لہجے میں شکن ڈالے اونچتی سے نگاہ ہاشم پر ڈالتے دریافت کیا۔ سر جیسا آپ نے کہا تھا بالکل ویسے ہی کام جاری ہے، ہر جگہ سے ان کو گھیر لیا گیا ہے، اب بس آپ کے اشارے کا انتظار ہے۔ ہاشم نے تفصیل سے بتاتے برہان کو خوش کیا جبکہ مقابل کے ہلکے سے ڈمبل گالوں پر نمایاں ہوئے۔ گڈ اور ہادم زلیخا کی خبر کیا ہے؟ برہان جو فائل بند کرتے اب کے اٹھتے کھڑا ہوا تھا، تیزی سے ہادم کوٹ لیتے برہان کو پہنانا شروع ہوا۔ سائیں زلیخا بالکل تندرست ہو چکی، اگر آپ چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہادم کوٹ پہنتے ساتھ برہان کو بریفنگ دے گیا تو وہ اپنے کوٹ کا ایک بٹن بند کرتے واچ پر ٹائم دے گیا۔ آج نہیں کل جاؤں گا، ابھی کافی لیٹ ہو گیا ہے۔
گھر چلنا چاہے ہاشم تم کاشف کے پاس جاؤ، اس کو وہاں سے گھر بھیجو، اور آج تم وہاں نظر رکھو۔ برہان حکم دیتے سیدھا کیبن سے نکلا تاکہ گھر جا سکے۔ لاہور چاچو، میں اس غفار کو ایک بار ہی سمجھانے والا ہوں، اگر وہ میری بات نہ مانا تو پھر جو طریقہ میں نکالوں گا وہ اس کو میری ہر طاقت کا اچھے سے بتا جائے گا۔ صاحب جو فون کان سے لگائے مسلسل چکر کرتے، ساتھ ہی سگریٹ پی رہا تھا، دارتے اکرام کو اپنا ارادہ بتایا۔ شاہ پہلے اس کو پاکستان تو آنے دو، پھر دیکھیں گے۔ اس سے بات کر کے اگر وہ نہیں مانا تو پھر بھی تمہیں اس میں بڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے۔ مجھے یقین ہے جو بھی ہوگا اللہ بہتر کرے گا، اور ویسے بھی ایسے غصے سے کام لینا ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھو کہ شرازی والوں کی ہر نظر اب ہم پر ہے۔ میں تو کہتا ہوں زہر کو اکیلے کہیں باہر آنے جانے نہ دو۔ اگر ہم جو فون کے دوسرے پار موجود تھے، ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھ جو کپڑوں کو تیار لگاتے رکھ رہے تھے، سہان کو سمجھایا، چاچو ابھی تو زہر کی سیکیورٹی پر میں کوئی کام نہیں کرنے والا، اور نہ ہی اس کو گھر پر قید رکھنے والا ہوں۔ اگر ایسا کیا تو پھر سے لاتعداد سوال پوچھے گا، اور ویسے بھی میں نے سوچ لیا میں کل میرپور جاؤں گا اور وہاں جا کر سبزہ چاچو کے ساتھ زمینوں کی رپورٹ تیار کرواؤں گا۔ اس غفار سے تو میں ہی سب سے پہلے ملوں گا۔ سہان ماتھے پر لائن ڈالی یہ سوچ چکا تھا، ٹھیک ہے تم ہی اس کو زمینوں کی رپورٹ دے دینا، لیکن اپنے ساتھ صفدر کو ضرور رکھنا، کیونکہ تم اچھے سے جانتے ہو صفدر نے زیادہ کچھ دیکھا ہے۔ اکرام اتنے کہتے سہان کو خاموش ہوئے، اوکے چاچو میں دیکھ لوں گا، ہلکے پھلکے انداز میں بولتے فون بند کرتے، پلٹا کے خور کو بیڈ پر جاتے دیکھ فون ٹیبل پر رکھا۔ پر یہ آج کہاں 7 دن گزار صاحب جو اس کو کمبل اوڑھتے دیکھ گیا تھا۔ سرسی صاحب پوچھتے برابر میں آتے، بیٹھا رہی، یہ کیا بات ہوئی؟ میں بیٹھا ہوں اور تم لیٹ چکی ہو؟ وہ جس نے کمبل درست کرتے منہ کے اوپر تک لیا تھا۔ سہان کے کمبل اتارنے پر تل ملاتے لڑنے والے انداز میں اٹھتے بیٹھے، خبردار جو اب مجھے ایسے پیار سے منانے کی کوشش کی تو صبح تو بہت اپنے بھائی کے ساتھ پیار جتایا جا رہا تھا، اس کو یہ کہنے کے بجائے کہ وہ مجھ سے معافی مانگے، الٹا مجھے معافی مانگنے کا بول دیا ہوں۔ جو صبح والی بات بولی نہیں تھی یاد کرواتے مقابل کو اپنی ناراضگی بتائی، پڑی تم غلط ہی، تم مزار کے بال کیسے کھین سکتی ہو؟ وہ کوئی بچہ نہیں ہے، جانتی ہوں وہ کوئی بچہ نہیں ہے، لیکن میرا بھائی تو ہے نا۔ میں تو شرارتیں کر رہی تھی اس کے ساتھ کہ وہ مجھے کچھ وقت دے، لیکن ہی اور الٹا تم نے آ کر میرا ساتھ دینے کی بجائے اس کا ساتھ دیا۔ چلو ہونے کے نادے سے ہی اس کو کچھ بول دیتے ہوئے اپنے لمبی ناک پر جہاں بھر کا غصہ سجائے مقابل کو مسکرانے پر اکسا گئی۔ پڑی زہر تمہارا سگا بھائی ہے، تم میں اور اس میں ایک ہی باپ کا خون دوڑتا ہے، کتنا مرضی اس سے پیار کرو، لیکن ایسے بچوں جیسا بیہیو اس کے ساتھ مت رکھو کہ ایک دن وہ تمہاری عزت کرنا ہی بھول جائے۔ اور رہی بات کہ میں شوہر ہونے کے ناطے بول دیتا تو آگے سے بقا میں اس بات کا خیال رکھوں گا۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے اب کے بات ختم کرنے کا ارادہ لیے گویا ہوا، دور ہٹو مجھے نیند آ رہی ہے۔ اور مقابل کی باتیں اور کانوں کو ہاتھ لگائے دیکھ مصنوعی گوری سے بولی، ایسے کیسے سونے لگی ہو؟ سہان اس کے ارادے کو سمجھ کمبل واپس سے کھینچتے اس پر جھکا تو وہ منمنائی۔ وہ محبت سے اس کی گردن پر جھکتا چلا گیا تو اس کی جسارت پر حور بھی ہلکے سے مسکراتے باہوں میں بڑھ گئی۔ میرپور لگتا ہے وہ آ گیا، کیا کروں؟ آیت جو ڈریسنگ روم میں کھڑی ہوئی تھی گاڑیوں کی آواز سن مچلتے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر کے مقابل کہنے کا اتنا اثر پڑا تھا کہ وہ خود سے جیسے کانپنا شروع ہوئی۔ جب وہ مجھے ایسے دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ وہ گھبراتی خود کو آئینے میں ایک نظر دیکھ جلدی سے منہ پھیر کے احساس ایسا تھا کہ وہ ایک پل بڑھ کر خود کو بھی آئینے میں دیکھ نہیں سکتی تھی۔ آیت برہان جو نیچے سے گھر حالی دیکھ سیدھا اوپر روم کی طرف بڑھتے ساتھ ہی پکار گیا، تو میڈم چینجنگ روم میں ہے۔ وہ روم کی طرف دیکھ کوٹ اتارتے صوفے پر رکھ کے شرٹ کے بٹن کھولنا شروع ہوا، چونکہ وہ بھی کافی ٹائٹ ہو گیا تھا۔ شرٹ کے بٹن کھولتے ہی ساتھ ہی کپ اوپر چڑھائے اور واچ اتارنا شروع ہوا، نظریں مسلسل سے چینجنگ روم کی طرف محوظ کیے ہوئے تھا۔ وہ چلتے سیدھے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا اور واچ ٹیبل پر رکھتے آیت کا پرفیوم اٹھایا، جس کی خوشبو پہلے ہی روم میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کو ناک کے قریب لاتے اس کی خوشبو خود کی سانسوں میں بڑھتے واپس سے اس کی جگہ پر رکھتے مسکرایا، میں بھی نہ کتنا بیوقوف انسان ہوں، کل ایسے ہی رات اس کو پریشان کر دیا۔ جانتا تو ہوں اچھے سے کہ وہ کس وجہ سے ایسے کرتی ہے، پھر بھی اس کو باتیں سنا دیتا ہوں۔ برہان جس کو احساس اپنی غلطی مانتے خود سے سوتے بال میں ہاتھ پھیرتے صوفے پر براجمان ہوا،
وہ پوچھ سے لگائے ویسے اپنا سر صوفے پر گرا آنکھیں موند گیا۔ آیت تو کیا بولے گی اس کو؟ یہ تو ایک بار بھی سوچا نہیں اب کہ وہ لڑ سے گھبراتے اپنے کانوں میں پہنے جھمکے کو ہاتھ سے ہلاتے، بالوں کو کندھے سے اٹھاتے پیچھے پھینک گئی۔ پاگل لڑکی، اس کو بھوک لگی ہوگی، تجھے اس کو کھانا بھی دینا ہے۔ جب تیار ہو گئی ہے تو اتنا گھبرا کیوں رہی ہے؟ جب طے کر لی ہے تو ہمت سے پورا بھی کر لے۔ دل سے آواز آئی تو وہ ویسے ہی لمبا سانس بھرتے ڈور کھول باہر نکلی۔ یہ جہاں جیسے ہی بلکہ اٹھاتے سامنے ڈالی مقابل کو صوفے پر دیکھ ٹھٹکی، جبکہ سانسوں میں تیزی کی ایک لہر دوڑی۔ وہ بے دہانی میں چھوٹا سا قدم اٹھاتے ڈور کے ساتھ پڑے ٹیبل پر گلدان گرا توڑ گئی۔ جیسے ہی وہ نیچے گرا، برہان جس کی آنکھ لگ چکی تھی ہڑبڑاتے نیلی آنکھوں کو کھول سامنے دیکھا۔ آیت فوراً سے نیچے بیٹھی تھی اور وہ اپنی نظروں کو چپکانا جیسے بھول سا گیا۔ یہ اتنی جلدی اٹھ گیا؟ آیت جو نیچے بیٹھی تھی اچھے سے برہان کی نظروں کو خود پر محسوس کرتے دل میں بڑبڑائی۔ آئی ایم سوری۔ وہ اچانک سے گر گیا۔ آیت جو کنفیوز ہو چکی تھی اپنی کنفیوژن دور کرنے کے لیے گلدان کے ٹکڑوں کو سر پر لگاتے اپنے تاثرات نارمل کر کے اٹھی۔ برہان جو کھڑا ہی کھویا تھا ویسے نیلی نشینہ کے بنا جھپکا اس کی طرف قدم اٹھانا شروع ہوا۔ آیت ڈر نہیں چاہتی ہے نا تو اس کو؟ آیت جس کے دل میں ایک الگ ہی ہلچل مچی تھی، دل کی بڑھتی دھڑکنوں کو قابو کرنے کے لیے خود سے ہی خود کو سمجھایا، لیکن اس کا ایسے دیکھنا۔ آیت جو مقابل کی نظر سے جھلسنا شروع ہوئی تھی، سلگتی نگاہیں اٹھاتے سرسری سا مقابل کو دیکھا جو بالکل اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ہمت سے کام لے، شوہر ہے تیرا، تو ساری زندگی اس کے سنگ گزارنے والی ہے۔ وہ ٹھنڈی پڑتی اپنی انگلیوں کو مروڑنے کا کام جو پہلے آہستہ کر رہی تھی۔ برہان کو قریب ہوتے دیکھ تیزی میں مبتلا ہوئی برہان جو اس کے آج نئے روپ سے آشنا ہو رہا تھا جیسے بہکنا شروع ہوا تھا۔ وہ اس کا روپ دیکھا، آپ کے نظریں اس کے ڈریس پر گاڑ گیا جو گرے اور گولڈن ہلکی سے باریک کڑھائی پر مشتمل تھا۔ وہ گرے لمبے فراق میں ملبوس کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ مقابل کو اچھے سے یاد آیا تھا کہ یہ ڈریس اس نے لندن سے تب لی تھی جب یہ دونوں وہاں شادی کے بعد گئے تھے۔ جیسے وہ سب کچھ یاد آیا تبھی مقابل غور سے آیت کا چہرہ دیکھ ہوش میں آیا۔ مجھے کچھ کہنا ہے؟ آیت جو مقابل کی شرٹ کے بٹن کھول کنفیوز ہوئی تھی، جبکہ مقابل نے شرٹ کے نیچے تذبذب کا شکار ہوتی نظریں نیچے جھکائے انگلیوں کو دیکھتے بولی، کل جو؟ آیت ہکلاتی ہوئی اس کے لبوں سے سانس پڑتے خود کی حالت درست کرتے خاموشی۔ برہان کے سامنے خود پر نظریں ہی اتنا کام کر رہی تھی کہ اس سے اپنے الفاظ بھی ادا ہونا بند ہوئے۔ وہ اپنی حالت کو غیر ہوتے دیکھ کانپتی کہ ابھی صرف دیکھنے پر ہی یہ حالت کر بیٹھی ہو تو جب وہ خود کی قربت سے بخشے گا تو کیا حال ہوگا؟ یہ احساس اس کو خود بھی ہی جیسے پانی پانی کر گیا۔ وہ سرپٹانا شروع ہوئی۔ برہان نے اچھے سے اس کی حالت نوٹ کی، وہ ویسے اس کو نظروں کے حصار میں رکھے الٹے ایک قدم پیچھے ہوا جبکہ خود کو بہکنے سے روکا۔ آج جو تڑکتی سانسوں کے ساتھ کھڑی تھی مقابل کے ایسے پیچھے ہونے پر کالی سیاہ آنکھوں کی گیری پلکیں اٹھاتے دیکھا، تبھی دونوں کی نظریں ملی تھی۔ کچھ پل دونوں ویسے ہی تھمے کھوئے تھے کہ ہم اچھی نہیں لگ رہی۔ آئے جو حیران ہوئی تھی اس کے ایسے ہی پیچھے ہونے پر نارمل سے لہجے میں مقابل کو ویسے ہی نظروں میں رکھے پوچھا، میری نظروں سے دیکھو، میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ تم اس وقت کس قدر خوبصورت لگ رہی ہو۔ ایسے لگ رہا ہے تعریف کے لیے لفظ کم پڑ چکے ہوں۔ برہان ویسے بنا پلکے جھپکائے آیت کے پوچھے سوال پر گمبھیر گویا ہوا تو پھر ایسے دور کیوں ہوئے؟ اگلا سوال بھی دھڑکتی دھڑکنوں کے ساتھ زبان میں آتے پوچھا، کون کم وقت دور رہنا چاہتا ہے؟ ان نشیلی آنکھوں میں ڈوبی ہی تو جنون بن گیا تھا میں۔ برہان جو ویسے اس کی آنکھوں میں کھویا تھا وہ سحر بڑی آواز سرل لہجہ لیے اپنے دل کا حال بتا گیا، کتنا ڈوب سکتے ہو ان آنکھوں میں؟ آیت جس نے ایک قدم اٹھاتے آگے بڑھایا تھا مقابل کے قریب ہوئی۔ وہ جتنا حیران ہوتا کم تھا، آج کیا قہر گرنے والا تھا۔
اس پر وہ سمجھ سے قاصر تھا، سمندر کی گہرائی جتنا گر سکتا ہوں۔ دل کو مشکل سے قابو رکھے وہ گمبھیر سی سرگوشی میں جیسے اپنا ارادہ عیاں کیا، تو کہ آج میں تمہاری انجیل جیسی نیلی آنکھوں میں کھو سکتی ہوں۔ وہ چھوٹا سا ایک قدم لیتے مقابل کے مزید قریب ہوئی، جس سے دونوں میں چند انچ کا فاصلہ باقی رہا۔ برہان خاموش سے اس کے عمل پر مشکل سے اپنا دل سنبھالے غور سے اس کو دیکھنا شروع ہوا تھا۔ وہ کیا آج اس کا صبر آزما رہی تھی؟ برہان کو لگا تھا کہ اگر وہ تھوڑی دیر مزید اس کے ایسے قریب رہی تو وہ اپنے سے کیا وعدہ کہ اس کی اجازت کے بنا کبھی اس کی طرف قدم نہیں اٹھائے گا تو وہ اس کو اپنی باہوں میں بہک جائے گا۔ جواب دو، کیا اجازت ہے؟ آیت جو آج طے کیے ہوئے تھی ویسے ہی پوچھتے مقابل کے گلے میں بازو ڈالے چھوٹا سا ہزار بنا گئی۔ وہ چونکا تھا، بولا کچھ بھی نہیں، دونوں کی سانسیں جیسے الجھی تھی۔ جانتے ہو یہ ڈر اب بنا جواب پر اگلا سوال لگا، یہی دیکھ رہا ہوں، اس کا مطلب محمود کی حالت پر اتنا ظلم ہوتے دیکھ گرم سانسوں کے تبش اس کے چہرے پر چھوڑ گیا۔ تم نے کہا تھا جب مجھے لگے کہ وہ ٹھہری تھی، جبکہ خشک لبوں پر ہلکے سے زبان پھر مقابل کو غور سے ہونٹوں کو دیکھنے پر اکسایا۔ ہمیں ہمارا رشتہ برہان، جو اس کے ہلکے سے ہلتے ہونٹوں میں کھوتا الفاظ سن نظریں چہرے پر ٹکا گیا۔ وہ کیا کہنے جا رہی تھی؟ مقابل کا دل جیسے سننے کے لیے بےتاب ہوا۔ میں ہمارے رشتے کو ایک موقع دینا چاہتی ہوں، ماضی کا سب کچھ بھول کر۔ شاہ آیت ہد کے لفظوں کو مشکل سے جوڑے کی سانس میں بولی، جبکہ ساتھ ہی اس کے گلے میں اپنا حصار بنائے چہرہ مقابل کے کندھے پر جھکا گئی۔